مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم محمد تاج رسل الله قاطبة محمد صادق الأقوال والكلم محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شكره فرد على الأمم رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ اللہ کیا سجا ہے آج دربار رضا. اللہ اللہ کیا سجا ہے آج دربار رضا. دھوم ہے دانش قدوں میں سن کے افکار رضا. زائل ہونے کو ہوئی ہے سازشوں کی تیرگی. زائل ہونے کو ہوئی ہے سازشوں کی تیرگی. چھا رہے ہیں بستی بستی ہر سو انوار رضا. بڑھ رہے ہیں ہر طرف فکر رضا کے قافلے. بڑھ رہے ہیں ہر طرف فکر رضا کے قافلے. سب محاذوں پہ ڈٹے ہیں جگ میں انصار رضا. جس کسی نے بھی پڑھا ہے ترجمہ قرآن کا جس کسی نے بھی پڑھا ہے ترجمہ قرآن کا محو حیرت ہو رہا ہے دیکھ شاہکار رضا. ابو حنیفہ کی فقاہت فخر رازی کا شعور. ابو حنیفہ کی فقاہت فخر رازی کا شعور. فیصلہ ہے ہر کسی کا پڑھ کے آثار رضا. نعت بوسیری کی لذت شعر حسانی کا ذوق. نعت بوسیری کی لذت شعر حسانی کا ذوق. عشق نبوی میں گندھے ہیں سارے اشعار رضا. نعت بوسیری کی لذت شعر حسانی کا ذوق. عشق نبوی میں گندھے ہیں سارے اشعار رضا. دیو کے بندوں کی جس سے ہو گئی نیند حرام. دیو کے بندوں کی جس سے ہو گئی نیند حرام. منہ کے بل اوندے گرے ہیں سن کے للکار رضا. دیو کے بندوں کی جس سے ہو گئی نیند حرام. منہ کے بل اوندے گرے ہیں سن کے للکار رضا. شاہ جلال الدین کی نسبت ہے آصف کا عروج. شاہ جلال الدین کی نسبت ہے آصف کا عروج. جن کی صحبت سے ملے ہیں مجھ کو اسرار رضا. اللہ اللہ کیا سجا ہے آج دربار رضا. دھوم ہے دانش قدوں میں سن کے افکار رضا. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عم نوالہ و اتم برہان
شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زمان سید سروراں حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے دربار گہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے ڈسکا کی سرزمین پر تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تحریک صراط المستقیم کے زیر اہتمام مجدد دین و ملت امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی قدس سر العزیز کے افکار کو پھیلانے کے لیے استقبال ربیع الاول شریف کے سلسلہ میں تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی کائنات میں جلوہ گری پر اللہ کے شکر کی ادائیگی کے سلسلے میں 25ویں افکار رضا سیمینار کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ آج سے 10 سال پہلے یہ سلسلہ شروع کیا گیا تھا اور یہ ڈسکا کا اعزاز ہے کہ افکار رضا سیمینار کی سلور جوبلی ڈسکے کے حصے میں آئی ہے۔ ہم نے 10 سال پہلے یہ اعلان کیا تھا کہ انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی جو تحقیقات ہیں ان کے 100 موضوعات پر 100 افکار رضا سیمینار منعقد کریں گے۔ 25ویں تک اللہ کے فضل سے پہنچ گئے ہیں۔ 26واں سیمینار انشاءاللہ کراچی میں بہت بڑی گراؤنڈ کے اندر اس کا انعقاد ربیع الاول شریف میں کیا جا رہا ہے۔ آج مجھے ڈسکا کے نقش میں بار بار شیخ الحدیث حضرت مفتی محمد معین الدین نقشبندی قادری قدس سر العزیز کی یاد آ رہی ہے، جنہوں نے اس شہر میں حضرت حافظ الحدیث پیر سید محمد جلال الدین شاہ صاحب نقشبندی قادری قدس سر العزیز سے پڑھا ہوا سبق اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بریلوی قدس سر العزیز کا جو مشن تھا اس کو آخری سانس تک بدری کے آسن نبھایا۔ اللہ تعالیٰ حضرت مفتی محمد معین الدین جلالی نقشبندی قادری قدس سر العزیز کو فردوس میں بلند مقام عطا فرمائے، آپ کی مشن کو آپ کے صاحبزادگان تلامذہ کو آگے بڑھانے کی مزید توفیق عطا فرمائے۔ آج اس عظیم الشان سیمینار کے انعقاد پر علامہ محمد طاہر اویسی صاحب زیدہ شرفہ اور آپ کے ساتھ جتنے بھی رفقائے کار ہیں تحریک صراط المستقیم کے، تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، بالخصوص اس مسجد کے منتظمین، میں سب کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں۔ رب ذوالجلال سب کی اس کاوش کو اپنے دربار میں قبول فرما۔ کثیر تعداد میں علماء کرام جلوہ گر ہیں۔ یہاں اللہ کے فضل سے
روحانیت کا بھی پہلا ہے کہ حضرت مولانا محمد ارشد روحانی صاحب بھی جلوہ گر ہیں، اور استاد العلماء حضرت مولانا خاور حسین نقشبندی صاحب جو تحریک صراط مستقیم ضلع سیالکوٹ کے امیر ہیں، اور اللہ کے فضل سے کافی مدت سے ہی صراط مستقیم پر ہیں، وہ بھی رونق افروز ہیں، کثیر تعداد میں سارے احباب جلوہ گر ہیں۔ کیونکہ وقت مختصر ہے، یہ جو ہمارا 24واں سیمینار ہوا ہے اس میں اعلامیہ سمیت تقریباً 5 گھنٹے بندہ ناچیز نے گفتگو کی، 4:30 بجے فجر کو ختم ہوا، لیکن آج اتنا لمبا نہیں کریں گے، آج مختصر کریں گے اس کے مقابلے میں۔ لیکن موضوع ہے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمہ اللہ تعالی اور تحقیقات توحید۔ اس پر ہمارے پہلے بھی یعنی توحید کے مسئلے پر 2 سیمینار افکار رضا علیحدہ ہو چکے ہیں، اور یہ بھی اسی موضوع پر ہے۔ ابھی بھی جو اعلیٰ حضرت کی تحقیقات ہیں اس پر اور بھی کئی موضوعات ہیں، عقیدہ توحید کی مختلف تشریحات کے لیے کریں گے۔ سب سے بڑا، سب سے پہلا عقیدہ توحید ہے۔ عقیدہ توحید کے اندر معاذ اللہ اگر کوئی سکم رہ جائے تو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کسی چیز کا انسان کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ عقیدہ رسالت کے اندر معمولی سا کوئی سکم رہ جائے تو انسان کی زندگی کا سب کچھ کیا ہوا برباد ہو جاتا ہے۔ بلکہ جملہ عقائد ہی یہ اہمیت رکھتے ہیں کہ ان کے اندر پاس ہونے والے وہی نمازوں کا ثواب ہوتا ہے، روزے قبول ہوتے ہیں، اسے نجات ملتی ہے۔ ورنہ مثال کے طور پر اگر خدا نخواستہ کوئی شان اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا شان صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کسی تنقیص کا مرتکب ہو تو حدیث شریف کے مطابق اس کی نمازیں، روزے، فرض، نفل کچھ بھی قبول نہیں ہوتا۔ تو عقیدہ توحید تو عقیدہ توحید ہے۔ اس میں آج وقت ہے کہ اگر کسی کے عقیدے کے اندر کوئی گڑبڑ ہو تو وہ روح نکلنے سے پہلے اپنی اصلاح کر لیں۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ بخاری شریف کی حدیث میں ہے کہ 100 بندے کا قاتل بخشا گیا، لیکن وہ ظلم اگرچہ بہت بڑا تھا تو وہ عقیدے کا ظلم نہیں تھا، وہ عمل کا ظلم تھا، اور عقیدے کا جو ظلم ہے یہ نہیں بخشا جاتا، اور عقیدے کے ظلم کے لحاظ سے سب سے بڑا ظلم شرک ہے۔ جس طرح شرک بہت بڑا جرم ہے، ایسے ہی بلا وجہ کسی توحید پرست کو مشرک قرار دینا یا دین حق کے اصولوں کو معاذ اللہ رونقتے ہوئے شرک کا انجینئر جواز بنانے کی کوشش کرنا، یہ بھی بہت بڑا ظلم ہے۔ اس امت کی پہلی امتوں کے مقابلے میں جو خصوصیات ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ یہ امت توحید ہے۔ یعنی پہلے شرک پھیل جاتا تھا امتوں میں، پھر نئے نبی آتے تھے تب شرک بٹھتا تھا، وہ جاتے تھے پھر شرک پھیل جاتا تھا۔ لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا یہ امتیاز ہے کہ آپ نے شرک کی ہمیشہ کے لیے جڑیں کاٹ دی۔ طبرانی میں حدیث شریف ہے کہ جب مکہ شریف فتح ہوا تو شیطان بہت چیخ چلا رہا تھا
اس کے چیلوں نے پوچھا کیوں؟ اس نے کہا اتنا نقصان ہوا کہ جتنا پہلے کبھی نہیں ہوا تھا، کہ میں بڑے بڑے لوگوں کو جہنمی بنانے کے لیے شرک کے ذریعے ان کو جہنمی بنا لیتا تھا، لیکن آج محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کی جڑیں کاٹ دی ہیں۔ میں نا امید ہو گیا ہوں اب جزیرہ عرب کے اندر شرک نہیں ہو سکے گا۔ یہ امت توحید ہے، اس لیے یہ آخری ہے۔ اگر اس نے پہلی امتوں کی طرح کفر و شرک میں ڈوب جانا ہوتا تو پھر یہ آخری نہ ہوتی۔ رب نے یہ تو بھیجے اس پہلے سب کا کفارہ ادا کرنے کے لیے کہ اے امت فلاں تم میں یہ کمی تھی، تم میں یہ کمی تھی، تم میں یہ کمی تھی، اب میرے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت آ رہی ہے، دیکھو امت تو ایسی ہوتی ہے۔ اور اس نے 14 صدیوں میں یہ ثابت کیا کہ جہاں یہ تھا امتوں کے اندر کہ اپنی کتاب کا لفظ یا حرف اس کی سوداگری نہیں، صورتوں کی سوداگری ہو جاتی تھی، آیتیں بک جاتی تھی، تو 14 صدیوں میں اس امت نے یہ ثبوت دیا ہے کہ کوئی صورت تو کیا، کوئی آیت تو کیا، کوئی لفظ تو کیا، کوئی حرف تو کیا، اس امت نے اپنے قرآن کی زیر سے زبر بھی نہیں ہونے دی۔ یہ ہوم ورک ہے اس امت کا، اگرچہ ہمیں آج اپنی سستیوں کا جو عملی طور پر ہے ان کا ہمیں اعتراف بھی ہے، لیکن غافل نہ ہو خودی سے سر کر اپنی پاسبانی، شاید کسی حرم کا ہے تو بھی آستانہ۔ تو جس امت نے اپنے قرآن کی حفاظت 14 صدیوں میں کر کے دکھائی ہے، اس نے اپنے ایمان کی حفاظت بھی کر کے دکھائی ہے۔ لیکن دوسری امتوں کو جو جھگڑا ہے ہم سے، جنہوں نے بھی یہود نصارہ میں سے ہمارے آقا علیہ السلام کا کلمہ نہیں پڑھا، ان کی سب سے بڑی ڈیمانڈ یہ ہے، سب سے بڑی حسرت یہ ہے کہ جیسے ہمارے پلے کچھ نہیں رہا، ان کے پلے بھی کچھ نہ رہے۔ یعنی ہم اللہ سے کہیں یہ تو نے اچھے اپنے لاڈلے دنیا میں تو ان کو نصاب بھی تو نے تھوڑا سا دیا تھا، وہ جو بخاری کی حدیث ہے اصل سے مغرب تک والا، اتنے تو نے پیارے رکھے ہوئے تھے اور تو ان کو سردار بنا کے لایا تھا، تو یہ تو ہمارے جیسے نکلے ہیں۔ یہ ان کی ایک حسرت ہے، یہ ان کی ایک ڈیمانڈ ہے، اس کی جو ہر وقت ہے۔ اس وقت سے جب ہمارے آقا علیہ السلام روزے افروز ہوئے، اس سے لے کر آج تک وہ اس دوڑ میں ہے کہ کہیں ہماری طرح یہ بھی ٹھوس ہو جائیں اور ہم کہیں کہ یہ پھر کیسے سردار ہو سکتے ہیں، یا ہمیں بھی سردار کہو یا انہیں بھی نہ کہو۔ اس بیس پر اس امت نے جب عقیدے پر پہرا دیا جس کی کوئی مثال نہیں ملتی پہلی امتوں میں، مثال کے طور پر 84-85 دن ہو رہے ہیں لاک ڈاؤن کو کشمیر میں، تو یہ سب کچھ ظلم کس بنیاد پر ان پہ کیا جا رہا ہے؟ کیا رنگ کی وجہ سے، نسل کی وجہ سے، بولی کی وجہ سے؟ نہیں، عقیدے کی وجہ سے۔ وہ مسلمان ہیں، ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ گرائے جا رہے ہیں، سب کچھ بند کر دیا گیا ہے، اور وہ صرف ایک بات اگر خدا نخواستہ مان جاتے، مودی کے کہنے پر کسی بت کے سامنے کوئی ایک ان میں سے جھک جاتا، شاید ہندو اس کو سونے میں توڑتے، سب اختلاف ختم ہو جاتا۔ اس 15ویں صدی میں پورے عالم کفر کو ان 85 دنوں میں ایک بھی ایسا کشمیری نہیں مل سکا کہ جو عقیدہ توحید و رسالت کو چھوڑتا ہوا کسی بت کے سامنے جھک گیا ہو۔ رسول کے غلام ہیں، غلام ہیں، رسول کے
انسان، چلو جو ان پہ ظلم ہو رہا ہے وہ تو ہو رہا ہے، اور جو ہم سستی دکھا رہے ہیں اہل پاکستان جہاد کی فرضیت کے باوجود، یہ ایک علیحدہ المیہ ہے۔ لیکن یہ 15ویں صدی میں اس ماڈرن دنیا میں ایک ایسی مثال سامنے موجود ہے۔ قرآن مجید میں خود اصحاب موسیٰ علیہ السلام، جن کو 14 صدیوں تو کیا 14 مہینے بھی نہیں گزرے تھے، لائی کلمہ پڑا تھا اپنے رسول علیہ السلام کو دیکھ کر، لیکن ان کا عقیدہ کیا تھا؟ قرآن کہتا ہے اتوا علی قوم یعکفون علی اصنام لہم قالوا یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ۔ انہوں نے اپنے نبی سے یہ کہنا شروع کر دیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، جب وہ گزرے یہ کون سے بتوں کی وہ پوجا کر رہی تھی قوم، تو کہنے لگے موسیٰ ہمیں وہ جس رب کا کلمہ تم نے پڑھایا ہے ہمیں وہ نہیں پسند، ہمیں ویسا خود دو جس کو ہم پوچھتے رہے۔ یہ قرآن میں ہے، اور بات ہے اصحاب موسیٰ علیہ السلام کی۔ قال اصحاب موسیٰ انا لمغرقون۔ ادھر اصحاب محمد علیہ السلام کا تو مقام ہی برا و برا ہے کہ کتنے پکے تھے، 14 صدیوں کے گزر جانے کے باوجود بھی آج کا توحید پرست کشمیری یہ بتا رہا ہے کہ واقعی تاجدار ختم نبوت نے جو توحید پڑھائی ہے تو پکی پڑھائی ہے۔ اور یہ بات سوچنے کی ہے، عقیدہ ختم نبوت پر کے ذریعے سے سمجھنا آسان ہے کہ اس امت نے، اس پاکستان میں جو ختم نبوت کی تحریکیں چلی، اس میں اب تک ہزاروں لوگوں نے اپنی جان ماری ختم نبوت پر، اور یہ تم سب اس کے خود بھی گواہ ہو جنہوں نے قید و بند کی صحبتیں بڑی خوشی سے برداشت کی۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ امت عقیدے میں اتنی مضبوط ہے کہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے کسی دوسرے کا دعویٰ ہو کہ میں بھی نبی ہوں، یہ صرف اس کا ہی سر نہیں اتارتے بلکہ اس کے ماننے والے کا بھی جینا حرام کر دیتے ہیں، اور اپنی جانیں دینی پڑے تو جانیں دے جاتے ہیں۔ سوچنے کی بات ہے، جو امت اپنے نبی کے ہوتے ہوئے دوسرا نبی نہ مانے، وہ اپنے اللہ کے ہوتے ہوئے دوسرا اللہ کیسے مان جاتا ہے؟ کتنی دھاندلی ہے، اور کتنا اسلام کی عظمت پہ حملہ ہے، اور کتنا فیض قرآن کا انکار ہے، اور کس قدر ختم نبوت کی جو خوشبو ہے اس کا انکار ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، امت آخری ہے، کتاب آخری ہے، اور معاذ اللہ ایک فرقے کے بقول نتیجہ صفر ہے، کیونکہ یہود نصارہ کو یہ چاہتے تھا کہ اگر ہم کہیں کہ یہ امت شرک میں ڈوب گئی ہے تو لوگ کہیں گے کہ یہودی کا اس نے تو کہہ نہیں ہے، لوگ کہیں گے یہ تو کرسچن ہے اس نے تو کہہ نہیں ہے، یہ تو ہمارا دشمن ہے اس نے تو یہ کہہ نہیں ہے، پارسی کہے، سکھ کہے، ہندو کہے، لوگ کہیں گے بالکل ان پڑھ بندے بھی کہیں گے کہ یہ جھوٹا ہے، یہ ہے جھوٹا، اس نے یہ جو کہا ہے یہ کیسے سچ ہو سکتا ہے؟ باطل کو تلاش تھی کہ بندہ شمار ہو مسلمانوں میں سے، چہرے پہ داڑھی بھی ہو، سر پہ امامہ بھی ہو، سامنے قرآن بھی ہو، اور پھر وہ یہ کہے کہ یہ امت تو ڈوب گئی ہے شرک میں۔ یہ امت بلاد اسلامیہ، کفر والے تو کفر والے ویسے ہی ہیں، بلاد اسلامیہ مشرک ہو گئے، اور یہاں تک وہ کہے
کہ قریش مکہ مشرک تھے مگر وہ سنگل تھے، لیکن اب امت ڈبل مشرک ہو گئی ہے، ڈبل مشرک ہو گئی ہے۔ اب ان کا گھر پورا ہوتا ہے، یعنی جب یہ کہا جائے کہ امت ناکام ہو گئی، امت شرک ہے، تو خوشی کس کو ہوگی؟ یہودی کو۔ خوشی کس کو ہوگی؟ نصرانی کو۔ خوشی کس کو ہوگی؟ قادیانی کو۔ اور غصہ آئے گا مکین گنبد خضرا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ میں نے تو قیامت تک بھی کہا لن یزال امر هذه امت مستقیمہ، بخاری کی حدیث ہے، یہ امت ٹیڑھی نہیں ہوگی، یہ سیدھی رہے گی قیامت تک۔ تو یہ انجینئرڈ فتویٰ شرک کا امت مسلمہ پہ یہود کے نصارہ کے پیسوں سے لگوایا گیا۔ امت مشرک نہیں تھی، اس کا یہ مطلب نہیں کہ شرک کو کرنا چاہے ہو نہیں سکتا، وہ اکا دکا واقعات ان کا تو کوئی انکار نہیں کر سکتا، لیکن وہ کوئی دستور تو نہیں نہ ہوتا۔ اب آج کوئی کمینہ قرآن مجید چلائے تو کوئی کھڑے ہو جائے، تم تو کہتے ہو اللہ کہتا میں حفاظت کرنے والا ہوں، پھر یہ جل کیوں گیا ہے؟ تو یہ اس کی دلیل ہے۔ حفاظت یہ ہے کہ آج تک زیر سے زبر کوئی نہیں کر پایا، اگرچہ امریکہ اپنی قیادت میں فرقان جیسی کتاب جو اس نے بنائی ہوئی ہے، لغویات کو بنائے، لیکن قرآن تو پھر بھی قرآن ہے۔ تو یہ مطلب ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ امت شرک پہ ڈوب جائے، گلی گلی شرک، محلے محلے شرک، قدم قدم پہ شرک، اور وہ شرک جو ہے بنایا گیا وہ ہے کیا؟ 11ویں کو شرک کہیں، 12ویں کو شرک کہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے کو شرک کہیں، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے کو شرک کہیں۔ تو یہ جو صورتحال ہے کہ جو ادائے محبت ہے اسے شرک قرار دیا، اور پھر صرف شرک نہیں بلکہ ڈبل شرک بھی قرار دیا۔ سینکڑوں کتابوں سے میں دکھا سکتا ہوں ابن عبد الوہاب کی ذریت نے امت پر فتویٰ لگا کے پھر کہا کہ یہ ڈبل مشرک ہے، دلیل دی کیوں؟ کہ ابو جان کا ٹولہ صرف خوشی کی حالت میں شرک کرتا تھا، غم میں وہ بھی خدا کو ہی پکارتے تھے، اور آج یہ امت خوشی ہو یا غم یہ پھر بھی کہتے ہیں یا نبی سلام علیکم، یا رسول سلام علیکم۔ یہ وہ دلیل دے رہا ہے، یہ خوشی اور غم چونکہ دونوں میں ندا کرتے ہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام کو پکارتے ہیں، اور پکارنا شرک ہے۔ ان کے بقول وہ کہتے ہیں ابو جہل سنگل مشرک تھا، اور آج کی یہ سنی اور سواد اعظم کائنات کا آج اللہ یہ ڈبل مشرک ہے۔ ان کا فتویٰ اور یہ سب کچھ یہ کچھ چھپی بات ہے۔ آپ حج پہ جاتے ہیں تو کتابیں پڑھ لیں ان کی، ویزا دیتے وقت یہ نہیں کہتے چونکہ تم سنی ہو لہذا تم مشرک ہو، اور مشرک کا داخلہ مکہ مکرمہ میں بند ہے لہذا تمہیں ویزا نہیں مل سکتا۔ ویزا دیتے وقت ہمیں اہل توحید مانتے ہیں، تو اس پہ تم پھر گزارا بھی کرنا ہے ساری دنیا کے، اگر پاکستان میں ایسا کہیں گے تو ساری دنیا کے عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ اٹھے گی، اور ایک دن بھی حکومت نہیں چل سکے گی آگے۔ ویزا دینے کی وقت ہمیں اہل توحید مانتے ہیں، لیکن جب ہم وہاں پہنچ جائیں تو پھر جمعے کی تقریر کرتے ہوئے سامنے بٹھا کے پھر مشرک کہتے ہیں، یعنی جب پیسے وصول کر لیتے ہیں، اور جب یہ کہ ریکارڈ بن گیا ہے کہ سعودی حکومت ساری دنیا کے مسلمانوں کو ویزے دے رہی ہے، یہ کوئی فرقہ واریت نہیں کر رہی، سب کو ویزے دے رہی ہے، اور وہاں فرقہ واریت کر رہی ہے، اور اس سے بڑی گالی کیا ہو سکتی ہے کسی کو کہ جو اللہ کے گھر میں اللہ کو واحد اللہ شریک ماننے والا بیٹھا ہو اور اسے ممبر پہ بیٹھا ہوا مشرک کہہ رہا ہو۔
کہ تم مشرک ہو چونکہ تم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہو. یہ ایک المیہ ہے جس کی وجہ سے آج سارا عالم اسلام مصیبت میں مبتلا ہے. اگر مرکز میں اہل حق کا راج ہوتا تو پھر فلسطین کی مائیں جنازوں سے لپٹ لپٹ کے رو رو کے نہ بن جاتی, پھر مودی کو میڈل کوئی نہ دیتا, پھر خطبہ حج میں اہل کشمیر کا تذکرہ ہوتا, پھر پوری دنیا کے اندر برکات ہوتی. اب چھت پہ جو ہو برنارے سے کوئی نیچے آتا ہے. اس بنیاد پر آج ہم آزمائشوں کا شکار ہیں. یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے عالم اسلام. اگر باقی کوئی شرک ہے تو اسے ماننا چاہیے اور توبہ کرنی چاہیے, لیکن اللہ کا فضل ہے یہ امت توحید ہے. ہمارا بچہ جو عقیدہ رکھتا ہے ان کے بوڑھوں کے چراغ بھی اس کی پھونک کے سامنے نہیں چل سکتے. اور یہ جو یہ ہر جگہ بڑی دلیل بنائی ہوئی ہے کتابوں میں کہ یہ ڈبل مشرک ہے, یہ ڈبل مشرک ہے, ابو جہل سنگل مشرک ہے. یعنی یہ شروع سے, یعنی آج ہی یہ فضل الرحمن جو نام کے لحاظ سے فضل الرحمن ہے ویسے نہیں, آج بھی اس کا وزن ہندو کے بڑھنے میں نہیں جا رہا. تحریک پاکستان میں بھی ایسے ہوا تھا. اور یہ شروع سے, اب دیکھو کوئی ایسا ہے دنیا میں جو ابو جہل کے بارے میں نرم کوش رکھے تو یہ کہنا کہ وہ سنگل مشرک ہے اور یہ سنی بریلوی ڈبل مشرک ہے, اس سے اس کی سائڈ لے گئے شروع سے ہی. لیکن دیکھو بات اتنی غلط ہے کہ پھر اللہ کو سب سے بڑا توحید پرست نبی اس زمانے میں بھیجنا چاہیے تھا جب ڈبل مشرک ہے. پھر سنگل مشرک کے لیے تو کوئی عام کسی کو بھیج دیتا. ڈبل مشرکوں کے گھر کے لیے نبی اس زمان صلی اللہ علیہ وسلم آتے. یعنی درو گورا حافظہ میں ان الوہابیۃ قوم لا یعقلون. اس بنیاد پر ہم نے یہ تحریک چلائی کہ جو فتویٰ دیا گیا تھا نجد سے وہ جھوٹا تھا. اس امت نے شرک نہیں کیا, اس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کہہ دیا ہو معاذ اللہ, یا اللہ کا بیٹا کہہ دیا ہو معاذ اللہ, یا اللہ کا جز کہہ دیا ہو معاذ اللہ, یا معبود کہا ہو, یا واجب الوجود کہا ہو. نہیں, اس امت میں پیار تو ہر درجے کا ہے اپنے نبی علیہ السلام کے ساتھ. کوئی امت ایسا پیار نہیں کر سکی. لیکن یہاں جو پیار کے ڈبل ٹرپل پی ایچ ڈی ہیں اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے, جو امام عاشقہ ہیں وہ امام احمد رضا بریلوی رحمہ اللہ تعالیٰ بھی کہتے ہیں پیش نظر وہ نو بہار سجدے کو دل ہے بے قرار, روکیے سر کو روکیے, ہاں یہ امتحان ہے. کہ کوئی کہے کہ میرا نبی تو اللہ ہے, بلکہ جو کل کا سبقات تھا اس میں تو ہم نے یہ بتایا کہ مولا علی کو بھی خدا کہے, حالانکہ کہتے وہ بھی کافر ہو جاتا ہے. سرکار کو خدا کہے وہ بھی کافر ہو جاتا ہے. یعنی صورتحال بنی ایسی ہے کہ جہاں پہلا دینا تھا توحید پر وہاں یہ فرقہ لیٹ گیا اور کہنے لگے غیر اللہ کو بھی خدا کہہ سکتے ہیں جہاں پہلا دینا تھا. اور جہاں شان اللہ کی وہ جو رب بندوں کو بھی دے دیتا ہے, میرا اللہ کسی کو اللہ نہیں بناتا,
لیکن میرا اللہ بندے کو مددگار بنا دیتا ہے. وہ چاہے تو خود مدد کرے، چاہے تو کسی کو اپنی مدد کا مظہر بنائے. مشکل کشا ہونا، حاجت روا ہونا، داتا ہونا، دستگیر ہونا، غریب نواز ہونا، یہ وہ شانیں ہیں جو رب کو روک کوئی نہیں سکتا کہ تو بندے کو نہ دے، اور وہ بندے کو دیتا رہا ہے. میرا اللہ کسی کو اللہ نہیں بناتا، خدا نہیں بناتا. میرا اللہ مشکل کشا بنا دیتا ہے، مددگار بنا دیتا ہے. اور اگر ایسا نہیں تو بتایا جائے کہ بدر کے میدان میں فرشتے کیا کرنے گئے؟ اگر اللہ والے مدد نہیں کر سکتے تو فرشتوں کا مطلب کیا تھا بات میں؟ ارجوہی ربک الی الملائکہ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا. فرشتوں میں تمہارے ساتھ ہوں، لیکن ثابت قدم تم نے لا کے رکھنا. میں تمہارے ساتھ ہوں، لیکن ثابت قدم آگے جا کے تم نے رکھنا ہے. اب ثابت قدم رکھنا جنگ کے دوران یہ مددگار ہونا ہے. تو فرشتے مددگار تو بنے مگر پروردگار نہیں بنے. چونکہ اللہ ہونا مددگار ہونا نہیں، یہ تو اس کی شانوں میں سے ایک شان ضرور ہے. اور جو اللہ ہونا ہے وہ مجازت نہیں ہو سکتا. معیار خدا بندی مجازی نہیں ہو سکتا، عطائی بھی نہیں ہو سکتا. تو یہ ہے ان لوگوں کی توحید جو بظاہر اسپیشلسٹ ہیں توحید کے، کہ جہاں پہرا دینا تھا وہاں چھٹی دے گئے، اور جہاں رب نے اجازت دی وہاں پابندی لگانے کے لیے کھڑے ہو گئے کہ بندے کو داتا نہ کہو، غریب نواز نہ کہو، دستگیر نہ کہو، مشکل کشا نہ کہو. اب جب قرآن کہے تو تم روک کیسے سکتے ہو؟ تو یہ ہے حقیقی محافظ توحید امام احمد رضا بریلوی قدس سر العزیز، کہ وہاں پہرا دیا جہاں سارے لیٹے ہوئے تھے، اور جو شرک نہیں بنتا تھا وہ کھول کے بتایا یہ شرک نہیں ہے. اب یہ بھی تو کتنا بڑا ظلم ہے کہ بندہ جرم کرے کہ اس جرم کی پاداش میں اس ایک دن گرفتار کر لیا جائے، اور ایف آئی آر یہ کٹے کہ یہ واجب القتل ہے، سزائے موت اس کو دی جائے. اب جرم تھا صرف اتنا کہ ایک دن اس کو پکڑ دو، شام کو چھوڑ دو. اور ایف آئی آر کیا ہے کہ یہ ایسا جرم کر چکا ہے کہ اب زندہ نہیں رہ سکتا، اس کو پھانسی پہ چڑھایا جائے. یہ کتنا بڑا ظلم ہوگا. تو اس امت میں ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا شرک خفی، ریا، مال کی محبت، یہ بھی آ سکتا ہے. مگر یہ بتوں کو پوجے، یہ کسی بندے کو معبود بنائے، یہ کسی کو مستحق عبادت سمجھے اللہ کے سوا. مجھے پورا اطمینان ہے یہ آخری امت ہے، قرآن بھی بچائے گی، ایمان بھی بچائے گی. اس بنیاد پر ایسی صورتحال میں ہمیں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے عہد صرف برے صغیر میں نہیں، پورے عالم اسلام عقیدہ توحید پہ جو آپ نے پہرا دیا ہے اس وقت سے لے کر آج تک، اور کوئی دوسرا اتنا پہرا نہیں دے سکا. اور اس کے ہمارے پاس آ رہے ہم نے جو عقیدہ توحید سیمینار کیے ہیں، اور تقریباً 80-90 گھنٹے کے قریب میری تقریرات توحید ہیں. اور ویسے تو کہتے ہیں نا جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے، تو ہمارا جادو نہیں ہے، لیکن یہ مجھے شرف حاصل ہے کہ اگر نجد سے سعودی حکومت کسی بندے کا رد کروانا چاہے پاکستان کے کسی بندے کا، تو وہ امام محمد رضا کے اس غلام کا نام لیتے ہیں. ابھی میں وہ کلپ نہیں چلاتا، لیکن
بطور تحدیث نعمت کے وہ کہتا ہے جلالی یہ تیرا اعلیٰ حضرت کہہ رہا ہے. میں کہتا ہوں ہاں میرا اعلیٰ حضرت کہہ رہا ہے. یعنی ہم وہ رضوی ہیں کہ غیروں کو بھی پتا ہے کہ اعلیٰ حضرت کی صفائی لینی ہے تو کس سے لینی ہے. وہ بار بار کہتا تیرا امام احمد رضا کہہ رہا ہے، تیرا اعلیٰ حضرت کہہ رہا ہے. تو اس بنیاد پر ہم نے یعنی یہ بزرگوں کے ویسے ہم کرامتیں بیان کرتے رہے اس سے بھی گناہ جھڑتے ہیں. ان کا قد کاٹ کیا تھا، لیکن ہم نے یہ فیصلہ کیا کئی سالوں سے کہ وہ فکر رضا، اگر اس کا ہم یہ تعارف کروائیں کہ ایک پھل ہے، رنگ اس کا یہ ہے، سائز اس کا یہ ہے، ٹیسٹ اس طرح کا ہوتا ہے. یہ لفظوں میں تعارف کروانے کی بجائے دکھا کیوں نہ دیا جائے وہ پھل، اور صرف دکھا ہی نہ جائے، جو کھا سکتے ان کو کھلا بھی دیا جائے. تو یہ ہے افکار رضا سیمینار کی تحریک کا مطلب کہ وہ افکار رضا ہیں کیا کہ جن کا کسی کے پاس کوئی جواب نہیں. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے عقیدہ توحید کے لحاظ سے جو پہلا دیا ہے 14ویں جلد کے اندر ایک کتاب میں آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہوں. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں 708 صفحے پر پوچھا گیا کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ میں کہ ایک مقام پر مسجد کے قریب آل حنود نے ایک نئی مورت قائم کی. مورت یعنی بت اپنا جس کو پوچھتے ہیں مسجد کے قریب. مسلمانوں نے اس کے خلاف مورت اٹھوانے کا دعویٰ دائر کیا. اس پر ایک مسلمان نے آل حنود سے ساز باز کر کے جھوٹی شہادت دی. اس نے خود کو پوجا نہیں، لیکن کالی بھیڑ تھا. جس طرح آج بھی جو اپنا بدن ہندو کے پلڑے میں کسی کے عوض ڈال دیتے ہیں، اس نے پیسے لے لیے. تو عدالت کے اندر اس نے جھوٹی گواہی دے دی کہ یہ مورت تو قدیم ہے. یعنی مسلمان جو کہتے ہیں کہ اب ان ہندوؤں نے ہماری مسجد کے خلاف پاس بنائی ہے، یہ ہٹائی جائے، کیوں بنی ہے یہاں پر، ہمیں برداشت نہیں. تو عدالت میں اس نے کہا یہ ایسے کہتے ہیں یہ تو پرانی ہے، مسجد بننے سے بھی پہلے یہ بہت پرانی، آگے گزارا ہوتا ہے، اب تم یہ کہتے ہیں. یہ پوچھا گیا اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی سے. اس بنا پر مسلمانوں نے شخص سے مذکور صدر سے تعلقات منقطع کر دیے. اب بھوکا پانی بند، تیرا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں، کیونکہ تو نے بت پرستوں کی فیور کی ہے. اگرچہ تو نے کلمہ نہیں پڑھا، تو نے بت کی پوجا نہیں کی، لیکن آخر تیری وجہ سے مسجد کے قریب ایک بت کھڑا ہے، تو نے گواہی دی ہے. ہم اللہ کے بندے تجھ سے تعلقات ختم کرتے ہیں. اور یہ غیرت ہوتی ہے مسلمانوں کی. تو معلوم کرنا اس امر کا ہے. سائل کہتا ہے حضرت کو کہ آج روح شریعت اس شخص سے خطا کس حد تک پہنچی ہے. یعنی یہ اس کا جرم بنتا ہے کہ ہم بائیکاٹ کرتے اسے، یا کوئی چھوٹا سا جرم ہے. اور جھوٹی شہادت سے اس کی زوجہ تو نکاح سے باہر نہیں ہوئی. اب اگر اس شخص کو اسلام و برادری میں شامل کیا جائے تو اس کے واسطے کیا طریقہ اسلامی عمل میں لایا جائے، اور جب تک حسب احکام شرعی اس کو شامل نہ کیا جائے اس دوران، اور اگر کوئی دوسرا مسلمان اس سے تعلقات پیدا کرے تو اس کے واسطے کیا حکم شرعی ہے. یہ سوال اس میں ویسے بھی ہمارے لیے سبب ہے. یہ فیصل صاحب آرام کر رہے ہیں. ویسے بھی ہمارے لیے اس میں سبق ہے
کہ آج ہماری بھی آزمائش ہوتی ہے، اور بالخصوص اب یہ جو کرتارپور سے گرفتار ہوئی ہے، یہ بہت خطرناک ہے، بہت خطرناک ہے۔ اللہ اگلے حالات سے بچائے، خواہ وہ قادیانیت کی وجہ سے ہو یا سکھوں ہندوؤں کی وجہ سے ہو۔ اسلام اسلام ہے۔ آج حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی توحید پر گفتگی دیکھیے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب کہ اس نے ترویج پرستش بدھ میں سعی کی، خود بت پرست نہیں بنا، لیکن بت پرستی کی ترویج کا معاون بن گیا۔ بت پرستی کی ترویج، اگر بت ہوگا تو پھر بت پرستی بھی آگے کریں گے لوگ، بت ہی نہیں ہوگا تو نہیں کریں گے۔ اور یہاں بت کا کھڑے رہنا، اس کا مورتی اس کی، اس کا یہ باعث بنا ہے۔ تو فرماتے ہیں اس پر لزوم میں کفر ہوا، اس پر لزوم میں کفر، اور وہ اس درجے کا، اس کی عورت نکاح سے نکل گئی، یہاں لزوم سے اس کی عورت نکاح سے نکل گئی، اس پر فرض ہے کہ علانیہ مسلمانوں کے سامنے توبہ کرے اور نئے سرے سے کلمہ پڑھے، مسلمان ہو۔ اس کے بعد اپنی عورت سے نکاح جدید کی ضرورت ہے۔ توبہ و تجدید اسلام سے پہلے جو لوگ اس حال سے واقف ہو کر اس سے میل جول رکھیں، مستحق سزا و عذاب ہے۔ یہ ہے پختگی عقیدہ توحید کے لحاظ سے کہ چھٹی ذرا بھی نہیں دی۔ جہاں اوریجنل جرم تھا چھٹی نہیں دی، اتنا عقیدہ توحید پہ پہرا دیا ہے۔ لیکن دوسری طرف معیار توحید بیان کیا، معیار الوہیت بیان کیا کہ توحید ہوتی کیا۔ میں اختصار سے جن 3-4 لائنوں پر میں نے تشریح میں 90 گھنٹے تقریر کی، اپنے امام کی 3 لائنوں پر، اور وہ میں نے کہا تھا جو داتا دربار میں پہلا عقیدہ توحید سیمینار دیا تھا، جس کو نجد میں وہ میرا کلپ چلا کے داتا دربار دکھا کے پھر سناتے ہیں کہ دیکھو یہ جلالی کیا کہتا ہے، ہم یہ کہتے ہیں، وہ 3 لائن۔ اور اس پر آگے یعنی میں وہ جو کتاب التوحید کا رد کر رہا ہوں، ابن عبد الوہاب کی جو کتاب التوحید ہے کہ جس پر سارا فتنہ پھیلا، وہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی لائنیں 21ویں جلد میں موجود ہیں۔ توجہ کرنا، 21ویں جلد صفحہ نمبر 131۔ یاد رکھو کہ یہ رات وہ رات ہے جو کہ موضوع عقیدہ توحید ہے، جو سارے نبیوں نے جو توحید پڑھائی، اس توحید کا ہم نے تعارف کروانا ہے کہ ہم اس پر ہیں جو ہمارے سینے میں ہے۔ وہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پڑھائی، وہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پڑھائی، اور وہی توحید تاجدار ختم نبوت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں پڑھائی کہ قیامت تک ہمیشہ توحید کے جھنڈے لہراتے رہتے ہیں۔ صفحہ نمبر 131 پر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے توحید کے لحاظ سے یہ نظریہ اپنا بیان کیا۔ اشراک یعنی شرک، اللہ تعالیٰ کی الوہیت میں کسی کو شریک سمجھنا ہے، یعنی یہ نہیں کہ چادر چڑھائی تو شرک ہو گیا، 11ویں پکائی تو شرک ہو گیا، دیگ پکائی تو شرک ہو گیا۔ آپ نے فرمایا یوں نہیں، شرک کیا ہے؟ اللہ کی الوہیت میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ماننا، الوہیت میں۔ اللہ کی شانیں 2 طرح کی ہیں،
کچھ وہ ہیں کہ جو شانے تو ہیں مگر معیار الوہیت نہیں ہے. شانے ہیں وہ بندوں کو بھی دے دیتا. مثلا بسم اللہ الرحمن الرحیم میں لفظ رحیم اللہ کے بارے میں ہے. لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحیم. یہاں لفظ رحیم ہمارے نبی علیہ السلام کے بارے میں ہے. اب اللہ بھی رحیم ہے, نبی علیہ السلام بھی رحیم ہے, لیکن شرک نہیں, کیونکہ یہ تو خود قرآن توحید پڑھا دونوں رحیم ہیں. کیوں شرک نہیں ہوا کہ رحیم ہونا یہ مجازن ہو سکتا ہے. رحیم دو ہو سکتے ہیں, اللہ دو نہیں ہو سکتے. رحیم دو ہو سکتے ہیں, اللہ دو نہیں ہو سکتے. یہی تو وجہ ہے کہ لا الہ الا اللہ جو کلمہ توحید ہے یہ کبھی بھی چینج نہیں ہوا کسی نبی کے زمانے میں بھی. ہمیشہ توحید کے لیے یہی کلمہ پڑھا گیا, لا الہ الا اللہ. اگلا حصہ بدلتا رہا اور پھر آخر وہ کلمہ اگلے حصے کا بھی ہمیشہ کے لیے ہو گیا محمد الرسول اللہ. اب بات سوچنے کی ہے, لا الہ الا اللہ لفظ اللہ کی جگہ رحیم کیوں نہیں بولتے کہ کلمہ ہو لا الہ الا الرحیم. چلو ہمارا نہیں کسی امت کا ہوتا ہے. لا الہ الا الکریم, لا الہ الا الستار, لا الہ الا الغفار. یہ سارے رجسٹرڈ نام ہیں اللہ کے جو قرآن میں آئے ہیں, لیکن ان ناموں میں سے بھی کوئی نام کبھی کلمہ توحید میں نہیں رکھا گیا. کیوں؟ یہ وہاں بیان کر دیا توحید, اور یہ نام جو ہے اللہ لفظ کا پورا معنی نہیں دیتے. یہ نام تو قرآن میں لا کے آئے, کیوں نہیں دیتے؟ اگر ہم کہیں لا الہ الا الرحیم تو توحید بیان نہیں ہوگی, کیونکہ مطلب یہ کہ کوئی الہ نہیں مگر وہ الہ ہے جو کہ رحیم ہے. تو رحیم تو اللہ بھی ہے, رحیم نبی علیہ السلام بھی ہے. تو پھر دو اللہ دو الہ ثابت ہو رہے ہیں. تو اس بنیاد پر لفظ اللہ کی جگہ کرنے میں دیگر کوئی وہ نام بھی نہیں رکھا گیا کہ جو رب کے قرآن میں نام آئے, کیونکہ وہ معیار الوہیت نہیں ہے. الوہیت میں شرکت ہو تو پھر شرک بنتا ہے الوہیت میں. ورنہ تو لفظ رحیم بھی ہمارے نبی علیہ السلام کے بارے میں بولا گیا اور یہ واضح کر دیا گیا کہ کلمے میں اور کوئی نام رکھے اللہ کے نام کی جگہ تو توحید بیان نہیں ہوتی. اب آپ کو یہ بھی سوچ لینا چاہیے کہ جب اللہ کی جگہ رحیم رکھنے سے توحید بیان نہیں ہوتی تو لفظ داتا رکھنے سے کیسے ہوگی؟ لفظ خواجہ رکھنے سے کیسے ہوگی؟ لفظ غریب نواز رکھنے سے کیسے ہوگی؟ لفظ دستگیر رکھنے سے کیسی ہوگی؟ یعنی یہ ہے تنقیص وہابیہ کی. ہم نے غلو نہیں کیا کہ ہم نے نبیوں ولیوں کو اللہ کہہ دیا ہو. وہ لوگ تنقیص انہوں نے کی, باطل سے ادھار کھائے تھے. اب شرکت تو ثابت کرنی تھی. جرم امت نے نہیں دیا کہ یہ آپ نے نبی علیہ السلام کو اللہ کہیں یا اللہ کا بندہ کہیں, یہ اللہ کا بیٹا کہے, بندہ تو ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ اس امت نے غلو نہیں کیا. اب شرکت کا دوسرا طریقہ ان میں ہوتا ہے, ہم اس ایریے تک نہیں لے کے گئے نبوت کو جہاں الوہیت کا ایریا ہے, لیکن انہوں نے شرک شو کرنے کے لیے کہ دیکھو دونوں کو ایک مانا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کے وہ منصب جو الوہیت نہیں, اللہ اپنے بندوں کو بھی دے دیتا ہے. انہوں نے ان مناسب کو اللہ ہونا قرار دیا اور پھر نیچے لا کر اپنی طرف سے شان خدا بندی کو انجینئر شرک ثابت کرنا چاہا کہ دیکھو یہ کہتے ہیں کہ نبی بھی غیب جانتے ہیں, اللہ بھی غیب جانتا ہے, یہ دیکھو شرک ہو رہا. یعنی حالانکہ
عطائی طور پر غیب جان لینا یہ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رب نے خود قرآن میں ثابت کیا ہے. یعنی ہاں دو طرح شرک ہو سکتا تھا، یا ہم غلو کرتے یعنی اوریجنل شرک، یا پھر یہ ہے انہوں نے اوریجنل شرک تو بن نہیں سکا، تو جو باطل سے ادھار کھائے تھے اس کے پیش نظر انہوں نے جعلی انجینئر شرک آرٹیفیشل تیار کر کے اپنی مزدوری ہضم کرنے کے لیے امت میں فتویٰ لگا دیا، یہ امت مشرک ہو گئی ہے. اعلیٰ حضرت نے پتا یہ سٹینڈ لیا، ایسے شرک نہیں بنتا. شرک تب بنتا ہے کہ اللہ کی الوہیت میں کسی کو شریک مانے. الوہیت دو چیزوں کا نام، ایک ہے واجب الوجود ہونا اور دوسرا ہے مستحق عبادت ہونا. تو شرک کب بنے گا؟ جب اللہ کے سوا کسی کو بھی کوئی واجب الوجود مانے، یا واجب الوجود نہیں مانتا مستحق عبادت مانے، یا تیسری صورت کہ کسی کو اللہ کے سوا واجب الوجود بھی مانے مستحق عبادت بھی مانے، پھر شرک ہوتا ہے. تو الوہیت میں اس امت نے شرک نہیں کیا، کسی کو شریک نہیں کیا. کیوں؟ واجب الوجود کا مطلب ہوتا ہے جو ازلی ہو، ابدی ہو، دائمی ہو، نہ اس کا میلاد ہو نہ اس کی وفات ہو، وہ ہوتا ہے واجب الوجود. تو یہ امت سارا سال اپنے نبی علیہ السلام کا میلاد منا کے عقیدہ توحید کو پختہ کرتی ہے کہ شان میں تو حد و حساب سے باہر ہے جو رب نے ہمارے نبی علیہ السلام کو دی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی واجب الوجود نہیں کہ ان کی ولادت ہی نہ ہوئی ہو، وہ ہمیشہ سے ہو. ان کی ولادت ہوئی ہے، اور اللہ وہ ہوتا ہے جس کی ولادت نہ ہو، جو ازلی ہو، ابدی ہو، دائمی ہو، اور نہ ہی اس کی وفات ہوئی ہو. اور دوسرا مستحق عبادت ہونا. یہ امت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی شانیں مانتی ہے، لیکن جب آگے الوہیت کی یاد آتی ہے تو رک جاتے ہیں. سرکار پہ درود پڑھتے ہیں لیکن سرکار کو معبود نہیں مانتے. یہ نظریہ پورے قرآن کا ہے، اب اس کی تفصیلات کا وقت نہیں. اس پر حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے پھر آگے جو وہ توحید بنائے ہوئے تھے، آپ ایک ایک کر کے کہا کہ یہ توحید نہیں، یہ تو تنقیص ہے، یہ تو تم رب کی شان گھٹانے کی کوشش کر رہے ہو جو گھٹ نہیں سکتی. لیکن تمہارا یہ طرز عمل اس طرح کا ہے. مثال کے طور پر حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سلسلہ میں جلد نمبر 29 میں جو ایک آج تک ان لوگوں کی تقریریں ہیں دوسرے فرقے کی، ان کے لحاظ سے فیصلہ کن جملے لکھے ہیں 333 صفحے پر، جلد نمبر 29 333. اس کے اندر اعلیٰ حضرت خواجہ بریلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ سے یہ پوچھا گیا تھا، زید کہتا ہے اولیاء سے مدد مانگنا دور سے، یعنی یہاں بیٹھا مدد مانگتا ہے داتا صاحب سے اور مدد مانگتا ہے غوث پاک سے، اولیاء سے مدد مانگنا دور سے، اور ہر وقت حاضر ناظر سمجھنا شرک ہے، کیونکہ یہ خاص اللہ تعالیٰ کی صفت ہے دوسرے کی نہیں. یہ زید کہتا ہے. یعنی جو آج بھی یعنی یہ سوال گلیوں میں گردش کرتا رہتا ہے، کاش کہ ہمارے امام خطیب یا کارکنان اردو میں ہے یعنی فتاوی رضویہ صرف اپنی لائبریری میں روک ڈالنے کے لیے نہ رکھیں کہ مقتدی سمجھنے کی اتنی بڑی بڑی کتابیں ہمارے امام صاحب کے پاس ہیں، بلکہ اس کا مطالعہ بھی کریں. تو پھر انہیں انتظار نہ رہے کہ فلاں آ گیا ہے اور اب میں جواب کیا دوں. یعنی ہمارے امام نے تو ہر مرد کے لیے پکی تیار کر کے رکھی ہوئی ہے، صرف آپ نے پڑیا باندھی ہے اور
सेठ यकीनन सेठ मानुस बंदे हो जाना। अब ये इतना आसान तरीके से जवाब सुनो। आला हजरत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि जिसने कहा कि दूर से सुनना सिर्फ अल्लाह की शान है, उसने रब्बे अज़्ज़ा व जल्ला की शान घटाई। बताइए मतलब है कि कोशिश उसने अपनी की रब्बे अल्लाह की कौन घटा सकता है, तो उसने तो घटाई। अब ये शीशा दिखाया कि तुम बने हो कि हम बड़े तौहीदी हैं, तुम तो तनकीसी और तखरीबी हो कि रब की तौहीद बयान करने का तुम्हें पता ही नहीं। कहते हैं कि दूर से मांगना किसी को, दूर से ये जो या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या गौस, या अली, ये सब या वाले जो झगड़े हैं इसी बेस पर वो कहते हैं कि दूर से तुम बुला रहे हो और दूर से सुनना ये अल्लाह के साथ खास है। दूर से सुनना अल्लाह के साथ खास है। आला हज़रत ने फरमाया ये तो तौहीद है ही जो तुम बताते हो। यानी आप शिरक तब बने जब तौहीद की खिलाफवर्जी हो और पहले इसे तौहीद तो साबित करो, फिर इसकी खिलाफवर्जी पर शिरक का फतवा लगाओ। आपने फरमाया जिसने कहा कि अल्लाह दूर से सुनना सिर्फ उसकी शान है, उसने रब अज़्ज़ा व जल्ला की शान घटाई। वो पाक है इससे कि दूर से सुने। अल्लाह पाक है इससे कि दूर से, अल्लाह पाक है इससे कि दूर से सुने। क्यों कि जब भी ये कानून है हमारे उसूल की किताबों पर कि जब भी मुश्तकी पर हुक्म लगाया जाता है तो हुक्म लगाने से पहले उस मुश्तकी का सबूत उस वक्त उस्ताद के लिए जरूरी होता है। तो सुनना दूर से, इससे पहले ये जरूरी है कि रब को दूर साबित तो किया था। रब दूर होगा तो फिर दूर से सुनेगा। यानी दूर से सुनना ये अल्लाह के साथ खास है। तो ये बात तब ठीक है कि ये सुनने का हुक्म जो लगाना चाहते हो और फिर उसे खास अल्लाह के साथ करना चाहते हो, ये तब होगा कि पहले रब को दूर साबित तो करो कि वो दूर है। मेरे इमाम ने कहा वो हर करीब से करीब तर है। नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, वो तो शारग से भी करीब है। तो यानी इतना धोखा कि तह कर तह धोखा एक सिर्फ अल्लाह के लिए साबित ही नहीं और फिर उसको साबित करार देकर खास भी कर देना और फिर उस अल्लाह के अलावा उसी सिर्फ को शिर्क की करार दे देना। तो ये तो 3 बार आते हैं। ये बात आते हैं इमाम अहमद रज़ा ने पकड़ी है। से धुआं निकल रहा है, आला हजरत ने जो उस वक्त इनकी बैठियां खामोश की थी, अब तक उन्हें गुस्सा है। और वो समझो जिस तरह बिल्कुल घोर अंधेरा हो और एक बड़ा पासा बंदा उस अंधेरे में किसी की दुकान लूट रहा हो, जिसे लोग मोहल्ले में सबसे बड़ा हाजी और नमाजी और तहज्जुद गुजार समझते हैं, वो कर रहा था और ऊपर से किसी ने बल्ब जला दिया। अब जो बल्ब जलता गया उस बेचारे का तो चोर होना तो लगा, वो जो उसकी तहज्जुदें थी और उसके जो पारसाई के दावे थे वो सारे मारे गए। वो बोला ये हाजी साहब इतने बड़े चोर हैं, ये तहज्जुद पढ़ने वाले ये इतने बड़े चोर हैं। ये
عام چور کے مقابلے میں بڑا عجیب صورتحال بن جاتی ہے. اب اس حاجی کے نسل کبھی اس بلب جلانے والے کو معاف کرے گی؟ امام محمد رضا بریلوی نے علم کا وہ بلب جلایا کہ کئی بڑے بڑے تقوی کے دعوے دار چور پکڑے گئے. ہم ثابت نہ کر سکیں تو اگلا سارا دین کا کام ثابت کیسے ہوگا؟ اور وہ ہمیں روزانے دیتے ہیں کہ تم مشرک ہو، تم شرک کرتے ہو، تم یہ کرتے ہو، تمہارے اعلیٰ حضرت نے یہ کہا ہے. اس واسطے نے کہا میرے اعلیٰ حضرت نے سچ کہا ہے. اعلیٰ حضرت نے ایسے نہیں کہا. آج بھی نجس سے جو لٹریچر چھپتا ہے نہ یہودی کے خلاف نہ نصرانی کے خلاف، یہ سب سے زیادہ امام محمد رضا بریلوی کے خلاف، کیونکہ چور پکڑا ایسا تھا، علاقہ اس کا بہت تک پہنچتا تھا. جس نے کہا دور سے سننا صرف اس کی شان ہے، اس نے رب عز و جل کی شان گھٹائی. وہ اللہ پاک ہے اس سے کہ دور سے سنے. اور لوگ کہتے ہیں کہ ایک جیسے کہ ہم فرق کوئی نہیں. تو یہ ہے نظریت کہ فرق کتنا ہے. ایک طبقہ جو ہے اس کو خوبی کہتا ہے، پتا ہم کہتے ہیں یہ نقص ہے. یہ تو حساب آپس میں مل ہی نہیں سکتا. یعنی وہ کہتے ہیں رب کا کمال یہ ہے کہ دور سے سنتا ہے. عالم کہتے ہیں رب کا کمال ہے کہ دور ہے ہی نہیں. اور یہ کہو کہ دور سے سنتا ہے تو یہ تم اللہ کا معاذ ہے بیان کر رہے ہو، خامی بیان کر رہے ہو کہ دور سے سنتا ہے. اس بنیاد پر آپ نے فرمایا وہ ہر قریب سے قریب تر ہے. دور سے سننا اس کی عطا سے اس کے محبوبوں کی شان ہے. دور سے سننا اس کی عطا سے اس کے محبوبوں کی شان ہے. دور سے سننا اللہ کی عطا سے اس کے محبوبوں کی شان ہے. تو جس کے بندے بھی دور سے سن لے اس کو تم اس بنیاد پر یہ کہہ رہے ہو کہ بندہ سنے گا تو شرک ہو جائے گا. نہیں، یہ تو سمجھ رکھی بندوں کے لیے ہے. اور ساتھ سوال کر کے اعلیٰ حضرت سے کوئی پھر بچ کے چلا جاتا. یہ میں نے ایک مستقل لسٹ بنائی ہے کہ اعلیٰ حضرت نے سوال کرنے والے نے جو سوال پوچھا ہے اس سے ہٹ کر اس کے سوال سے کتنی غلطیاں نکالی ہیں. یعنی اعلیٰ کے مفتی کا کام کرنا جواب دے جو پوچھا گیا، لیکن اعلیٰ حضرت کہتے ہیں سوال کو میرا سارا صحیح کرو. سوال صحیح ہوگا تو پھر میں جواب دوں گا. جس طرح حضرت امام حسین عابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی غافلی نے آگے پوچھا اخبرنی عن ابی بکر، سید العلام نبلا میں ہے، امام زاوی نے لکھا کہتا ہے وہ اخبرنی عن ابی بکر، مجھے ابو بکر کے بارے میں بتاؤ. امام زین العابدین نے کہا عن الصدیق کسرا. سوال تو پورا کر کہ ابو بکر صدیق کے بارے میں پوچھ رہا ہے. حالانکہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو صرف ابو بکر بھی کہا جائے تو کہا جا سکتا ہے، لیکن اگر کوئی صدیق ہونے کا ان کے صدیق ہونے کا منکر ہو تو پھر امام زین العابدین سے بچ کے کیسے جا رہے ہیں. اور یہ ہے اوریجنل سید کہ جو صحابہ کے چھپے دشمنوں کو
مطلوب ہے. یہ فقاہت ہے سادات کی. آپ نے فرمایا علی صدیق کی تذکر، وہ جو حضرت صدیق ہے وہ ان کے بارے میں واقعی وہ اندر سے کہا تھا، کہتا ہے تسمی ہے صدیقہ، تم بھی ان کو صدیق کہتے ہو. امام زین العابدین نے فرمایا سماہ صدیقا من ہوا خیر منی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ میرے صدیق کہنے سے صدیق نہیں بنے، وہ سے کروڑ درجہ افضل دن کی شان ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان کو صدیق کہتے ہیں. حضرت کی فقاہت میں بھی حب اہل بیت نظر آتی ہے. آپ نے اب جس نے یہ سوال کیا تھا نا، اس کو آگے یہ بھی کہا، یہ جو تم نے کہا ہے کہ اور ہر وقت حاضر ناظر اللہ ہے اور کسی اور کو سمجھنا شرک ہے. آپ نے فرمایا اسے حاضر و ناظر بھی نہیں کہہ سکتے. اللہ کو حاضر و ناظر بھی، اور یہ عام رائے ہے نا آج کو. شاید کسی کو یاد ہو جب تحریک رہائی قادری کا حلف اٹھایا جا رہا تھا پنجاب اسمبلی کے سامنے، تو میں حلف لے رہا تھا، یہ سب بیعت کر رہے تھے جان دینے کی. اس وقت میں نے یہ لفظ بولے میں اللہ کو موجود مان کے یہ کہتا ہوں. تو بعد میں ہمارے ایک ساتھی لیڈر تقریر کرتے ہوئے لیکن پتہ نہیں یہ کنز العلماء نے حاضر و ناظر کیوں نہیں کہا. یہ حضرت کے وقت تو حاضر و ناظر کہا جاتا ہے. تو کنز العلماء اگرچہ میں نہیں ہوں لیکن یہ رضویہ فتاویٰ تو میرے مذاہب میں ہے. یہ وجہ آپ سن سکتے ہیں. اس وقت کی جب ساری قیادت سٹیج پہ بیٹھ کے ہاتھ اٹھا کے بیعت کر رہی تھی تو ہم نے لفظ جو کہ ہر اس سارے سینیریو کے اندر شریعت کو پیش نظر رکھا. اسلام کی شریعت اجازت دیتی ہے یا نہیں دیتی، وہ سارے امور تو یہ چونکہ ضمناً آ گیا، وہ موضوع نہیں ہے، ضمناً آ گیا. تو آپ کو ہمارے معاشرے سے رائے اس طرح ہے کہ ہم جب پاک کرنا چاہتے ہوں تو اللہ کو حاضر ناظر سمجھ کے میں یہ قسم کرتا ہوں. اللہ نے لکھا اسے حاضر و ناظر بھی نہیں کہہ سکتے. رضویوں بولو اسے حاضر ناظر بھی، اسے حاضر ناظر بھی، اسے حاضر ناظر بھی. تو کیا کہہ سکتے ہیں؟ اللہ کہتے ہیں وہ شہید و بصیر ہے. وہ شہید و یعنی حاضر کی جگہ لفظ شہید بولو اور ناظر کی جگہ لفظ بصیر بولو. یہ صرف یہاں کی اور بھی کی جگہ اعلیٰ حضرت نے اس خطبے کی وضاحت کی ہے. اور اصل اس میں یہ ہے ہم نے تو تعلیمی کے زمانے میں مقامات حریم کے حریم کے حاشیے میں بھی لکھا ہوا ہے اور بھی کی جگہ کی جو ناظر ہوتا ہے ناظر ولم رآہ، وہ چاند دیکھتا تو رہا مگر چاند اسے نظر نہ آیا. دیکھتا تو رہا یعنی یہ ضروری تو نہیں کہ دیکھے تو نظر بھی آتا. کبھی دیکھتے ہیں نظر آ جاتا اور کبھی دیکھتے ہیں نظر نہیں آتا. تو ناظر وہ ہوتا ہے کہ جسے کبھی نظر آئے اور کبھی نہ آئے، اور اللہ وہ ہے جس سے کوئی چھپ ہی نہیں سکتا. آپ بتاؤ توحید بریلی والے ہیں توحیدی یا دیوبند والے ہیں؟ یہ ہے کہ ناظر کہنے سے منع کیا، حاضر کہنے سے منع کیا اور کہا وہ شہید و بصیر ہے. آگے حاضر و ناظر اس کی عطا سے اس کے محبوب علیہ السلام ہے. حاضر و ناظر تو ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی عطا سے. اب دیکھو فرق کتنا ہے. جہاں وہ شرک بنا کے آگے کنڈے اٹھا کے کھڑے ہیں کہ نبی کو حاضر ناظر نہ کہو، تو
عرب نے کہا یہ تو وصفی نبی کی شایان شان ہے جو کہ نازل ہے کہ کبھی نظر آئے کبھی نظر نہ آئے. کیا امکان ہو سکتا ہے؟ بات کوئی امکان نہیں. اس بنیاد پر یعنی وضاحت تحقیقات توحید جو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے کی اس پر آج بھی امت قائم ہے اور 14 صدیوں کا کوئی عقیدہ رہا. اب چونکہ اختصار ورنہ میں اب میرا کام اس کے آگے ہے شرح کرنا یعنی ہر لفظ کی دلیل دے جہاں دلیل نہیں دی گئی اس دلیل کو ڈھونڈ کے لانا جہاں دلیل دی گئی اس دلیل کی جو حیثیت ہے اسے واضح کرنا یہ کتنی پکی ہے اس کے ماخذ کتنے ہیں. اب اسی صورتحال میں ایک بڑی عام بحث ہے جس وقت ہم یہ توحید و رسالت کے لحاظ سے گفتگو کرتے ہیں تو مثلا کئی جگہ میری گفتگو 3 گھنٹے 4 گھنٹے یا اگلے دن بھی پنڈی گھیب میں اس مسئلے پر تھی تو دوسروں کے پاس یہ بہانہ ہوتا ہے. اب ہم نے ختم کیا ہوا کہ وہ بہانہ کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو کچھ وہ پیش کرتے رہے قرآن سے اور پھر یہ کہ حدیث سے جو جوبہ دھونے سے مشکل حل ہو گئی جوبہ کا پانی پینے سے مشکل حل ہو گئی سرکار کی چادر کفن کے لیے رکھی گئی مشکل حل ہو گئی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو مشکل حل ہو گئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پھیرا تو مشکل حل ہو گئی. جہاں سے وہ ان لوگوں کو وہ باتیں جو آپ انکار تو کر سکتے ہیں نہیں کہ بخاری میں کہتے ہیں ہم بھی مانتے ہیں ہم بھی مانتے ہیں لیکن یہ دکھاؤ کہ بعد از وصال ایسا ہوا ہوگا بعد از وفات ایسے ہوا ہوگا بعد از وفات فلاں ولی کی چلو ٹھیک ہے زندہ تو تھا دعا تم کرواتے تھے بعد از وفات یہ ثابت کرو ایسا ہے یا نہیں بولو تو صحیح یعنی یہ ان کا آخری سہارا ہے کہ پوری تقریر سے بچاؤ کی خاطر یہ سینٹر ہے کہ اگر یہ پوچھ رہے ہیں کہ اتنی آیتیں وہ پڑھ کے گئے ان کا جواب دو اتنی حدیث پڑھی ان کا جواب دو انہیں صرف انہوں نے اتنی چابی دی ہوئی ہے کہ تم نے آگے سے یہ کہہ دینا ہے کہ یہ ایسا تھا یہ ایسا تھا یہ ایسا تھا حالانکہ ہم دوسری دلیلیں بھی دیتے ہیں بعد از وصال کی بھی لیکن میرے امام نے ایسا سٹینڈ لیا اس موقع پر ایسا سٹینڈ لیا کہ قیامت تک ان جعلی توحیدیوں کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا. یہ فتاوی رضویہ شریف سے میں ملوث پیش کر رہا ہوں اور اس پر دلائل ہمارے عقیدہ توحید سیمینار میں ہے ہر بات کے اندر. یہاں حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جلد نمبر 9 میں صفحہ نمبر 696 پر لکھا اور میں یہ عادت ڈالنا چاہتا ہوں ویسے جب بھاؤ اور رخ اور رواج کچھ اور ہو تو لوگ بجائے اس کے کہ محنت کر کے جو اصل رستہ ہے اس کو ترویج دیں وہ آسانی کی تلاش کر لیتے ہیں جو کہ مارکیٹ آج اس کی ہے. مارکیٹ ہم نے اتنی مشکل سے یہ فاقہ دین کورس یہ اقامت دین یہ توحید سیمینار یہ رسالت سیمینار اہل سنت کا مزاج تھوڑا سا موڑا کہ ہمارے پاس چٹانیں ہیں اور ہمارے پیچھے جمعہ پڑھنے والا ہاتھی مار سکتا ہے اور یہ مکھی مار مجھے چھوڑ دو کہ بندہ مار ہاتھی سکتا ہو اور ساری عمر مکھی مارنے کی ڈگری پر ہی رہے. لیکن افسوس کہ کئی بیٹھ سے خطیب دھمالے ڈالنے والے اور کیا کیا آگے سٹیجوں پر ہماری اتنی محنت کہ ہم جو سنجیدگی کی طرف مزاج تحقیق علم کی طرف لا رہے تھے اس کے خلاف پھر ایسی بےہودگی اہل سنت کے سٹیجوں کیوں نہیں لگی. اب پھر ہمیں ڈنڈا پکڑنا پڑ رہا ہے. اور یہ بھی ایک
اور تیاریاں ان کی اور سب کچھ ہو، یقیناً جب وہ پڑھے کہ زمین و سما تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، یہ بھی رنگ رضا ہے، لیکن بھولے سنیوں یہ بھی رنگ رضا ہے۔ دیکھیے 696 صفحے پر جلد نمبر 9 میں آج حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا لکھا، میں پہلے ویسے سمجھا کے پھر بات پڑھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ توحید نہیں جو تم بیان کر رہے ہو، کہ یہ تو ہم مانتے ہیں کہ ظاہری حیات میں مشکل کشائی کر لی، حاجت روائی کر لی، سب کچھ کر لیا، بعد از وصال نہیں ہو سکتا، تم نے ظاہری حیات کی دلیل دی۔ آپ نے فرمایا پھر تمہارے مسئلے کا خلاصہ یہ بنتا ہے کہ زندوں میں سے رب کا کوئی شریک نہیں ہو سکتا، مردوں میں شریک ہو سکتا ہے۔ یعنی اگر تم سمجھتے ہو کہ مشکل کشا غیر اللہ کو کہیں تو شرک ہے، تو جو شرک ہے وہ ہمیشہ شرک ہے، جو توحید ہے ہمیشہ توحید ہے۔ شرک کبھی بھی جائز نہیں رہا، شرک کبھی کسی ایک منٹ میں بھی جائز نہیں رہا۔ اور اگر تم کہو مشکل کشا ہونا تو اللہ ہونا ہے، لیکن اگر زندہ اللہ ہو جائے تو کوئی بات نہیں، بعد از وصال اسے اللہ نہ کہو۔ میرے امام نے کہا علم کے یتیم خانے میں پڑھ پڑھ کے کھانے والو، یہ بھی کوئی توحید ہے؟ کہا میرے رب کا شریک نہ کوئی زندوں میں ہے نہ کوئی مردوں میں ہے، اس کا کوئی بھی شریک، اس کا کوئی بھی شریک، اس کا کوئی بھی شریک۔ دیکھو ہر جگہ الٹ چلتے ہیں، آپ دیکھتے ایک یہ فرماتے ہیں تنبیہ نبی، یعنی اعلیٰ نے نچوڑ لکھا اور ساتھ ہیڈنگ بھی دیا کہ میرے دیوانوں یہ ضرور پڑھنا، بڑی شاندار تنبیہ میں کر رہا ہوں تجھے، بڑی شاندار تنبیہ کیا ہے؟ فرمایا یہ چند حدیثیں، کچھ حدیث ذکر کی ہیں، یہ چند حدیثیں ہیں احیاء حقیقی سے طلب دعا میں، احیاء حقیقی سے طلب دعا میں، احیاء جو حقیقی طور پر زندہ ہے ان سے دعا کرنا، اور اموات سے طلب کی قدر بحث کی اصل مسئلہ مسئولہ صاحب ہے، انشاءاللہ مقصد سوم میں مذکور ہوگی کہ بعد از وصال کی بھی ممکن کیا کہ دوں گا۔ اور دین یہاں ایک نکتہ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، رضویوں بھولنا نہیں چاہیے، کلو جلالی رضویوں، تو رضویوں یہ ہمیشہ نکتہ یاد رکھنا چاہیے، یہاں ایک نکتہ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ جو بات شرک ہے اس کی حکم میں احیاء و اموات برابر ہے۔ یہ نہیں کہ زندہ کوئی بیٹھا ہو اسے کوئی کہہ رہے خدا یا اللہ تو یہ تو چھٹی ہو، اور بعد الوفات کہے تو پھر شرک ہو، یہ دونوں صورتوں میں شرک بنتا ہے، دونوں صورتوں میں۔ تو فرمایا کہ سمجھ لو شرک کے حکم میں احیاء و اموات و انس و جن و ملائک وغیرہ تمام مخلوق الہی یکساں ہیں۔ شرک کے مسئلے میں کیا ہے؟ یکساں کا مطلب کیا ہے؟ اگر فوت شدہ کے لحاظ سے کوئی چیز شرک ہے تو زندہ کے لحاظ سے بھی ہے، یہ نہیں کہ زندہ کے لحاظ سے معافی مل جائے اور فوت شدہ کے لحاظ سے شرک بنے، جو شرک ہے ہر ایک کے لحاظ سے شرک ہے۔ یعنی اللہ کسی کو کہنا جو فوت شدہ ہے یہ بھی شرک ہے، اور جو زندہ اسے اللہ کہنا یہ بھی شرک ہے۔ کسی زندہ کو سجدہ عبادت کرنا یہ بھی شرک ہے، کسی مردہ کو سجدہ عبادت کرنا
یہ بھی شرک ہے. جو شرک ہے اس میں زندہ فوت شدہ سب برابر ہے. یہ بھی رکھیں کہ معذور اور ضعیف وہ بھی سب برابر ہے. زندہ اور فوت شدہ بھی برابر ہے. ہر لحاظ سے برابر ہے. ویل چیئر پہ ہو یا ویسے کرے ہو سب برابر ہے. کہ جو شرک ہے ہمیشہ شرک ہے. اس میں یہ فرق نہیں ہے کہ زندہ ہو تو شرک نہ ہو, فوت ہو جائے تو شرک بن جائے. اب اگلا جملہ سنیں. اب میں کیا کروں؟ اعلیٰ حضرت بار بار رخ ادھری کر رہے ہیں. تمام مخلوق الہی یکساں ہے, یکساں ہے. شرک کے مسئلے میں تمام مخلوق الہی, یعنی یہ نہیں کہ کسی نے فرشتے کو اللہ کہہ دیا وہ معافی تو ہو جائے گی, وہ بھی مشرک ہے. جن کو خدا کہا وہ بھی مشرک ہے. انسان کو خدا کہا وہ بھی مشرک ہے. یعنی سب مخلوقات شرک والے مسئلے میں برابر ہے کہ اللہ کے سوا کوئی فرشتہ بھی خدا نہیں, کوئی جن بھی خدا نہیں, کوئی بندہ بھی خدا نہیں, کوئی غوث بھی خدا نہیں, کوئی ولی نبی بھی خدا نہیں. اللہ ہی خدا ہے. صرف اللہ, صرف اللہ, صرف اللہ. یہ امام احمد رضا ہے, صرف اللہ. اب یہ سارے مسئلے کی جان ہے. آپ فرماتے ہیں کہ غیر خدا کوئی ہو, غیر خدا, لفظ خدا کو اچھی طرح ذہن میں رکھنا. غیر خدا, غیر خدا خدا کا شریک نہیں ہو سکتا. کوئی نہیں, زندہ ہو یا مردہ ہو, مریض ہو یا صحت مند ہو, انسان ہو یا فرشتہ ہو, غیر خدا کوئی ہو شریک, خدا کا شریک نہیں ہو سکتا. تو امور شرک میں حیات و موت سے تفرقہ جیسا کہ اس طائفہ جدیدہ کا شیوہ قدیمہ ہے. طائفہ جدیدہ بھابیہ دیابلہ شیوہ قدیمہ ہے. طائفہ جدیدہ کا شیوہ قدیمہ ہے. کہ کیا کہتے ہیں کہ موت حیات میں فرق کر رہے ہیں. کہ اگر موت ہو تو پھر اس کو معبود قرار دیں میت کو تو پھر تو شرک ہے. لیکن زندہ کو کوئی معبود بنا دے تو شرک نہیں ہے. آپ فرماتے ہیں کہ غیر خدا کوئی ہو, خدا کا شریک نہیں ہو سکتا. تو امور شرک میں حیات و موت سے تفریقہ, یہ جو لفظ بول کر تفرقہ بازی, اصل صحیح لفظ تفریقہ, تفریقہ. تو یہ تفریقہ حیات و موت میں تفریقہ کون کرتا ہے؟ وہابی دیوبندی. کہ یہ جو کچھ مشکل کشائی ثابت ہوئی ہے تو زندہ سے ثابت ہوئی. ہمیں بات از مثال کی دلیل, اگرچہ ہمارے پاس دلیل ہے لیکن دلیل مانگنے والے کی جو علمی یتیم پن کی صورتحال ہے اس کو بھی تو دیکھنا ہے. کہ اس سے تو تم خود شرک کا دروازہ کھول دیں. کہ خلاصہ یہ بنے گا کہ میرے اللہ کا زندہ لوگوں مردہ میں تو کوئی شریک نہیں, لیکن زندوں میں کئی شریک پھر رہے ہیں. جبکہ میرے رب کا نہ کوئی زندوں میں شریک ہے نہ کوئی مردوں میں شریک ہے. اچھا جی, دائرہ عقل و شرع دونوں سے خروج ہے. حالت بات ہے یہ صرف شریعت کے خلاف نہیں, یہ عقل سلیم کے بھی خلاف ہے. بے عقلو ان البابیت قوم لا یعقلون, یہ عقل کے خلاف ہے یہ بات. یعنی رب کا شریک جو ہے اس کے لحاظ سے کچھ نہ کچھ کوئی معاذ اللہ تو بنا کے ہی کرتے ہیں کہ رب کا شریک رب کا بنا دے. عقل تو کہے گی کہ پھر جو کچھ چل پھر سکتا ہے اسے بناؤ. جس میں ابھی روح ہے رب کا شریک بنانا ہے تو اگرچہ ہونا جھوٹا ہی ہے اور منانے والے نے مشرک بننا ہے, لیکن جو اٹھ کے بیٹھ سکے کم از کم اسے تو بناؤ. اور تم نے یہ شرط رکھی ہے کہ جو روح نکلے تو پھر ہی بنانا ہے, تو یہ تمہاری بے عقلی ہے. عقل سے بات کرو. تمہاری جو صورتحال ہے اس پر شریعت بھی گرفت کرتی ہے اور عقل بھی گرفت کرتی ہے. تو
صورتحال میں پھر آگے آپ نے وہ دلائل دیے، اس کا جواب ہمیں آج تک کوئی نہیں دے سکا۔ یعنی ہم نے عقیدت سیمینار میں اس مفہوم کو ہائی لائٹ کیا اعلیٰ حضرت کے اس حملے کو، کہ جس کا نہ جواب آیا ہے اور نہ قیامت تک آئے گا انشاءاللہ۔ لیکن آپ خود ہی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں کہ ایسے ایسے دلائل جو اعلیٰ حضرت نے دیے بھی ہیں اور ہم نے اللہ کے فضل سے بیان کیے بھی ہیں، لیکن پھر بھی اگر سنی کہے کہ ہمیں اپنے مسلک کی کوئی دلیلیں نہیں مل رہی، پھر دلیلیں ان کو یاد کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے اور اپنا کلچر دلیلوں والا بنانا چاہیے۔ کہ کوئی بھی جلسہ کرتے ہو یا کرواتے ہو تو اس کے بعد گھنٹہ تقریر ہوئی، 2 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ چھانٹی کرو، اس میں لطیفے کتنے ہیں، گپے کتنی ہیں، گالیاں کتنی ہیں، اور پھر قرآن و سنت کی حقائق کتنے ہیں۔ اور اگر وقت کاشتکاری توجہ کہیں اور ہو تو فصل پکنے پر تو نتیجہ پھر وہی ہونا جو کچھ کاشت کیا ہے۔ اگر لطیفے کاشت کیے ہیں تو امام احمد رضا بریلوی کے یہ حقائق تو نہیں اگیں گے۔ اس بات سے اپنی پالیسی پہ نظر ثانی کرنی چاہیے کہ وقت تھوڑا ہے قوم کے پاس کہ دین کے لیے رات جاگیں، گھنٹہ دیں، 2 گھنٹے دیں، اور اس میں اگر وہ وقت تم نے ایسی باتوں میں گزارا کہ جو شرن ہے ہی ناجائز یا جائز تو ہے مگر مباح کے درجے میں ہے، کہ ان کی اس وقت ضرورت نہیں اگرچہ جائز ہے۔ اور پھر آگے یہ بھی دیکھنا، مثلا معاشرے میں حیضہ پھیلا ہوا ہو، معاشرے میں، اور سارے لوگ تڑپ رہے ہو کہ حیضے کی کوئی دوائی دے، حیضے کی کوئی دوائی دے، مشکل سے کوئی ڈاکٹر آ بیٹھے اور وہ ساری کڑیاں سر درد کی دیتا ہے۔ اب یہ سر درد ہو تو پھر وہ کڑی بھی چاہیے، وہ بھی صحیح ہے، لیکن پہلے یہ تو دیکھو کہ مرض کون سا ہے، ملت کو روگ کیا لگا ہوا ہے۔ جب سر درد ہوا تو پھر سر درد والی دینا، لیکن جب لوگ ایسے بھی مر رہے ہو اور تم کو مجھے جو آتی ہے میں نے وہی سنا دی ہے، تو اس سے بھی بہت زیادہ بگاڑ پیدا ہو رہا ہے۔ یعنی اتنی دنیا اب لیٹ ہو گئی ہے تو ہماری وہ 12 تقریریں یا اسی کے سینیریو کے اندر، بلکہ یہاں ہمارے کچھ لیڈروں تک خطبات ہوتی 6 بلکہ 3-4 سال جو تقریریں کرنے انہیں آئی وہ ساری کچھی کر کے نچوڑو کہ نکلتا اس سے کیا ہے، آپ کو بڑی شرمندگی ہوگی۔ اس واسطے اپنی ضرورت کہ تمہیں نوچ رہا ہے قادیانی، تمہاری نسلوں کو کھینچ رہا ہے وہابی، تمہاری سوچ پر ڈاکہ ڈال رہا ہے اورینٹلسٹ، مستشرقین یہود اور نصارہ، رافضی، نسبی، خارجی، اور تمہیں جو بیماری ہے اس کے علاج سے دلچسپی نہیں، علاج ہوگا کیسے؟ بلکہ آج کی صورتحال یہ ہے کہ اگر یہ جو روزانہ کے جھگڑے ہیں کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، چینلوں پر، اینکروں کے، اخباروں میں، ہر جگہ، اب کبوتر کی طرح آنکھ بند کرنے سے حقیقت تو پھر بھی حقیقت کہتی ہے۔ سکولوں کالجوں میں بتوں والی آیات پڑھ پڑھ کے تمہاری نسلوں کو خراب کرنے کا دھندا بڑی تیز ہے کہ جب باپ آتا تو بچہ کہتا ہے وہ ساری میں تو اس کا قائل نہیں ہوں کہ ان کی جنازے کے بعد دعا کروں۔ اب اس بابے کے کیا بیتے گی کہ جس کے گھر کی یہ صورتحال ہے۔ آج جس وقت یہ صورت ہے کہ اپنی اولاد کی فکر آخرت میں سب سے پہلی فکر آخرت یہ ہے کہ اس کا عقیدہ صحیح ہو۔ اگر عقیدے کے پرچے میں فیل ہو تو کروڑوں نمازیں بھی کچھ نہیں کر سکتے۔
سب سے پہلی اصلاحی تحریک اور اصلاحی تقریر اور اصلاحی بیان یہ ہے کہ جو مرض زیادہ خطرناک ہے پہلے اس کا علاج کرو اور پھر سارے علاج ضروری. یعنی درد تو ایک انگلی کو بھی ہو تو وہ دور کرنا چاہیے، لیکن جب درد دل ہے کہ بندہ مرنے کو ہے اور اس دل کو ریلیف دینے والی تقریر کو ہم اصلاحی کہنے چھوڑ دیں، اور وہ جو انگلی کے درد والی تھی اسے ہم اصلاحی کہتے ہیں. المیہ ہے، ایسا نہیں ہو رہا. اہل سنت کا تشخص اہل سنت سے کھینچا جا رہا ہے، بلکہ سنی ہونا کیا ہے اس کے برابر دلائل ہے کہ اسلام کے اندر اسلام کا جتنا تعارف پرانا اتنا ہی اہل سنت کا ہے. لیکن سنی ہے کون؟ سنی ہے کون؟ آج رب کعبہ کی قسم اگر اس پر میرٹ بنایا جائے، ہم جیسوں کی دلیلوں کا نہیں، داتا صاحب کی دلیلوں کا، کہ داتا صاحب کے نزدیک سنی کون ہے؟ حضرت مجدد الفسانی کے نزدیک سنی کون ہے؟ امام احمد رضا بریلوی کے نزدیک سنی کون ہے؟ اوپر جا کے امام بخاری کے نزدیک سنی کون ہے؟ اور امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک سنی کون ہے؟ حسنین کریمین کے نزدیک سنی کون ہے؟ خلفائے راشدین کے نزدیک سنی کون ہے؟ اور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک سنی کون ہے؟ یہ اگر ساری دلیلیں میرٹ لگا کے پھر انٹرویو کیا جائے، وہ جو اہل سنت نہیں کہلاتے وہ تو ویسے ہی رہ جائے، ان کو تو اب چھاننی سے گزار کرنے کی ضرورت بھی نہیں، وہ تو ویسے ہی کوئی رافض ہونے پہ خوش ہے، کوئی خارجی ہونے پہ خوش ہے. لیکن جو کہتا ہوں میں سنی، اب ان اکابر کی سنی کی تاریخ سامنے رکھ کے ان کا انٹرویو کرو تو پھر تمہیں پتا چلے کہ کتنا 2 نمبر مال مل رہا ہے. اور ہم یہ جو چھاننا لگاتے ہیں اس لیے نہیں کہ اپنی کوئی بڑائی بیان کریں، اس لیے کہ ہمیں ان کی عاقبت کی فکر ہے. یہ فکر آخرت ہے، یہ فکر آخرت ہے. اگر آج تفصیلیت کی وجہ سے عاقبت تباہ کر رہا ہے، ناصبیت اور خارجیت کے زیر اثر یہ اپنی عاقبت تباہ کر رہا ہے، تو ہمیں دل میں بہت خوف ہے کہ سنی گھرانے کا تھا جنگلی کیوں بن رہا تھا، یہ بہت بڑے پیر کا بیٹا تھا جہنمی کیوں بن رہا، یہ بہت بڑے مولوی کا بیٹا تھا جہنمی کیوں بن رہا. تو ہم سنی کی تعریف ان کو بتاتے ہیں، یہ سنی سیمینار ہو رہا ہے، سنی کانفرنس ہو رہی ہے. یہ اس کے جواب میں بہت کوئی کم ہے کہ جو سمجھے کہ مجھے اصلاح کر لینی چاہیے، یا کم از کم یہی کہہ دے کہ بڑا اصلاحی بیان ہوگا. یعنی جو اصلاح اہم ہے پہلے درجے کی، جب آج مبلغ ہی اسے اصلاح کے نہ چھوڑ دیں تو پھر اصلاح ہوگی کیسے؟ جس اصلاح کی باری بعد میں آنی ہے وہ بھی ضروری ہے، لیکن آخر تدریج ہے اور اس سلسلے میں ترجیحات ہوتی ہیں. تو عقیدہ اس وقت پاکستان میں اہل سنت و جماعت کا سب سے بڑا مسئلہ، جہاں اصلاح کی ضرورت ہے اور جہاں اصلاح کو اصلاح سمجھا ہی نہیں جا رہا، وہ ہے میدان عقیدہ میں اصلاح. بالکل فرض ہے نماز، روزہ، حج، زکات، لیکن ان کا تو حساب ہونا ہی ہے تب جب عقیدے کے پیپر میں کوئی پاس ہوگا. اگر اسی میں فیل ہو گیا تو نمازیں دیکھ لی کس نے؟ تو جو عقیدہ خراب ہوتے ہوئے نمازوں کی ترکیب کی جاتی ہے ان کا اس فکر آخر کا فائدہ کیا ہوا؟ اس اصلاحی بیان کا فائدہ کیا ہوا؟ اس بیس پر اصلاح کو اصلاح جانو
میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ اصلاحی نہیں، وہ ہے، لیکن اپنے وقت پر، اپنی ضرورت پر، اپنے حساب سے. مثلا ایک مبلغ اگر 10 تقریریں کر رہا ہے، اس میں کم از کم 5 تو اس پہلی اصلاح کے لیے کرے، یا اپنی تقریر میں صرف آدھی تو اس بارے میں کرے، یا آدھی نہیں تو کم از کم 10 منٹ تو اس بارے میں دے کہ جس کی وجہ سے آج سنی بانٹ ہو رہے ہیں. اب جو مرا تو پیچھے راستی کا گھر میں اس کو کوئی اولاد ہونے کا ثواب ملا، وہ عورت نکھر چلا گیا دنیا سے. اس بنیاد پر جو سب سے بڑا حملہ ہو رہا ہے اس میں کر کے ساتھ اسے نماز کی تلقین، روزے کی تلقین، یہ نہیں کہ یہ سب ٹھیک ہے ہماری بھی ساتھ ہی سن لو، وہ بھی ٹھیک ہے یہ بھی ٹھیک ہے. تو یہ جو صورتحال ہے اس سے کافی حد تک نقصان ہو چکا ہے. ابھی پانی سر سے نہیں گزرا، اس سے پہلے جاگ جاؤ. سونا جگت رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہنا چوروں کی رکھوالی ہے. آنکھ سے کاجل صاف چرا لیں، یا وہ چور بلا کے ہیں، تیری اٹھڑی تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی. بس اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں کیونکہ سبق ہے یہ پھر زیادہ ہو گیا تو یاد بھی نہیں رہے گا، اور نیند آ گئی تو یاد بھی نہیں ہوگا. وہ دوسرا رنگ رضا جو ہے اس کے لحاظ سے تو اتنا ذہن کا فریش ہونا بھی ضروری نہیں، اس میں بھی گزارا ہو جاتا ہے. لیکن اس رنگ رضا کے لیے بہت کچھ پہلے سے اہتمام کر کے آنا پڑتا ہے، اور بعد میں جو ہے اہتمام جو ہے وہ پھر رکھنا پڑتا ہے. یہ امام غزالی نے لکھا ہے نا کہ جو جلسہ ہوتا ہے یہ یوں ہے جیسے کسی کاشتکار نے بیج کاشت کرنے کے لیے بیج پھینکا، بکھیرا زمین پر. اب اس سے پہلے کہ زمین ہونی چاہیے، زمین میں ہل چلا ہوا ہو، موسم ہو، سب کچھ، یہ ساری صورتیں جلسے سے پہلے کی. اب بیج کاشت کر کے اگر راکھی نہ کی جائے اور چڑیاں ہی چگ جائیں پھر کیا توقع رکھی جا سکتی ہے کہ کل وہی بیج سٹا نکالے گا؟ وہ کم از کم محفوظ تو رہتا. تو پھر امید تھی. اور یہ ہے اگلا کام جلسہ سننے کے بعد. اور اگر بمشکل سے اس دوران بھی توجہ رہی اور بعد میں دھیان ہی نہیں رہا تو پھر بھی چڑیاں چگ جائیں گی. تو سنتے وقت بھی دھیان رکھنا ہے اور بعد میں پہرا دینا ہے کہ چڑیاں چگ نہ جائیں. اور جب چڑیاں چگے نہ اور بن آخر وقت گزرے، شگوفہ نکلنے لگے تو پانی بھی پھر دینا ہے. یہ نہیں کہ بیچارہ شگوفہ نکلے تو دھوپ سے جل ہی جائے، اور نکلے پودا بڑا ہو تو پھر جڑی بوٹیوں کا بھی خیال رکھنا ہے کہ یہ نہیں کہ اصل فصل ماری اندر ہی ہو، اوپر جڑی بوٹیاں چڑھ جائیں، کہیں گانے، کہیں ناول، کہیں گپیں، کہیں کچھ. اور جو دین کا سنا تھا وہ مشکل چھوٹا ہے اور اصل فصل ہی ساری دوسری گھاس کا اوپر چڑھ گئی. یہ ساری چیزیں ذہن میں رکھنی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. ابھی اس کی تمہید بھی بیان ہوئی ہے، لیکن تمہید میں جو کچھ بیان کیا ہے انشاءاللہ قبر کی دیواروں تک کام دینے والا. ابھی بات ختم نہیں ہوئی، بس یہ بات بھی بالخصوص ہمارے سفیان کو بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ آج اس وقت پاکستان ایک آزمائش میں ہے. فضل الرحمان ملا مولانا نہیں، وکالت کے فتوے میں لکھا ہے ایسے کو مولانا کہنا حرام ہے. وہ جو ہمارا لاہور سمیات اس کو ہمارا پیش ایسے کو مولانا کہنا حرام ہے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں ختم نبوت پر یہ نہیں بولے، غازی ممتاز قادری کے لیے یہ نہیں نکلے، رانا ثنا کے کفریات پر ان کے ایمان کو جوش نہیں آیا. حلف نامہ ختم نبوت کے خود یہ مجرم بنے دستخط کر کے. آج صرف بنگلہ نمبر 22 چھوٹتا گیا تو دین یاد آیا.
یہ کیسا دین ہے؟ مجھے تو یہ سمجھ آ رہی ہے کہ جیسے ان کے بڑوں نے کہا تھا کہ ہم پاکستان بنانے کے جرم میں شریک نہیں تھے، الحمدللہ آج انہیں خطرہ پڑ گیا ہے کہ کہیں ہمیں کشمیر چھڑانے کا ثواب نہ مل جائے، تو اس کاز کو دبانے کے لیے یہ نکل پڑے۔ کشمیر کاز دبانا سب سے بڑی ڈیمانڈ مودی کی تھی، اور اس ڈیمانڈ کو سب سے بڑھ کے پورا فضل الرحمان نے کیا ہے۔ یہ کوئی الزام نہیں، چینلوں پر ہر جگہ اب کیا مسئلہ کشمیر۔ ادھر جمعیت علماء ہند کا سربراہ مودی کے ساتھ بیٹھ کے کہتا ہے ہم نے پرسوں بھی تمہاری حمایت کی، ہم نے آج بھی تمہاری حمایت کی۔ وہ اپنے بڑوں کا حوالہ دے کر سن گنواتا ہے، فلاں سن میں بھی ہم نے کشمیریوں کے مقابلے میں تمہارا ساتھ دیا، فلاں نے بھی تمہارا ساتھ دیا، آج بھی ہم تمہارا ساتھ دے رہے ہیں۔ اور ادھر اسی جمعیت علماء ہند کی پاکستانی برانچ وہ بظاہر کہتی نہیں لیکن کرتی وہی ہے جو جمعیت علماء ہند نے کیا پر کر۔ اس بنیاد پر پاکستان جو کڑیوں کی امانت ہے اس کا تحفظ اہل سنت نے کرنا ہے، اور تقریر سے یہ آزاد نہیں ہوا جس کا وہ کہتے تھے ہو جائے گا، اور ہمیں اس سے بالکل اتفاق نہیں کہ یہ جو بیان آگے جاتے ہیں کہ ادھر کوئی جہاد کرنے نہ جائے، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ آج اگر جنگ مسئلے کا حل نہیں تو کل اگر اس ملک کے حصے کسی کی حملہ ہوا تو اس وقت کیا یہ جنگ مسئلے کا حل بن جائے گی؟ آج بھی جہاد ہی مسئلے کا حل ہے، اور یہ پورا سینیریو بڑی مشکل سے تیار ہوا، لیکن یہ دوسری طرف سے آفت نکل آئی۔ اب وہ ہم سے پوچھتے ہیں کہ اب وہ آپ نے فتویٰ جہاد کیا، آپ نے یہ کیا، آپ نے وہ کیا، وہ بھی تو ایک مولانا ہے، اب ہم اس کی مانیں یا تمہاری مانیں؟ اس کا کیا حق ہے؟ میں نے یہ پریس کانفرنس کے سوال میں بھی کہا، جواب میں کہا تھا کہ اس کے غبارے میں بھی ہوا آپ ہی نے بھری ہے، ورنہ وہ غبارہ تو کوئی دیکھنے کے قابل ہی نہیں تھا۔ یہ مدارس کارڈ اور یہ سب کچھ تم نے، کیونکہ میڈیا نے بھری، اور میڈیا کی لگام تمہارے ہاتھ میں ہے، خود تمہارا مفاد تھا، ہوا بھرتی رہی تم دیکھتے رہے۔ ہاں اب غبارے کو خود خطرہ ہے کہ کہیں پھٹ نہ جاؤ، تو ہوا نکلنا شروع ہو گئی ہے۔ وہ لوگ 1.5-2 مہینے سے دھرنا کر رہا تھا، اب کہتا ہے نہ دھرنا نہ مرنا، صرف مارچ کرنا، یہ صورتحال ہے۔ اور میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، آج بھی کہہ رہا ہوں، یہ تو آسان سا ہے، کیوں اتنے کنٹینر خریدے یا کرائے پہ لے، اتنا پیسہ کیوں غرق کیا اکاؤنٹ کا؟ اس مولوی کا حل تو 2 جملوں میں ہے، اور اب بھی وہی ہے، ابھی دے دو تو وہ وہاں سے ہی واپس ہو جائے گا۔ اس کا حل کسی لاٹھی چارج یا کسی کنٹینر کو کھڑا کر کے وہ معاملات اس موضوع میں ہے ہی نہیں، بس اس کا حل نہ خون ہے نہ خرابی ہے، صرف بنگلہ نمبر 22 کی چابی ہے، اس چابی کے لیے سب کچھ ہوگا۔ ایک بندہ اس نے بولنا ہو ایک بار زندگی میں تو ساری زندگی اس کی تیاری کرنی پڑتی ہے، کیونکہ کردار سارا 30 سال کے بعد وہ بولا ہے تو 30 سال میں اگر ایک گھڑی بھی گھبرا گیا ہوگا تو پھر اس کا اندر بھی ملامت کرے گا کہ ہے تو اس جیسا اور کر تو یہ رہا ہے۔ اور جو بندہ لاکھوں کی لسی کے ڈکار مار گیا ہو اور کتنے کلال رقبہ
اور کیا کچھ لے کر، اور آج اس کو 100 کھانے کے بعد حج کو چلی. یہ صورتحال کا سامنا ہے. اس بنیاد پر یہ سب تماشا ہے، فراڈ ہے. اہل سنت جانتے ہیں کہ ہمارے اکابر نے کلیجے جوڑ کے یہ ملک بنایا تھا، اور جو اس کو کرائے کا مکان سمجھتے ہیں وہ کرائے والا ہی شروع کرتے ہیں. کہ نہیں ہوگا تو ہم کہیں گے کہ سچ کہا تھا نا ہمارے بڑوں نے کہ مذہب کے نام پہ ملک نہیں بننا چاہیے. تو ہمارے بڑے ہی سچے ہوئے نا کہ پاکستان ناکام ہو گیا. یہ اس طرح ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ حَقَّ، کنارے پہ بیٹھے ہیں، ادھر فائدہ ہوا تو ادھر چلے جائیں گے، ادھر فائدہ ہوا تو ادھر چلے جائیں گے. پاکستان قائم رہا تو حکومت مانگیں گے، نہ قائم رہا تو کہیں گے بلدی ہم آ گئے ہیں تیرا مشن پورا کرنے کے بعد. اور ہمارے بڑوں نے کہا تھا آج ہم نہیں، ہم تو شروع سے تمہارے ہیں. ایسی صورتحال کے اندر ہم یہ اعلان کر رہے ہیں پاکستان کو انشاءاللہ نہ مندر بننے دیں گے، نہ مورچہ بننے دیں گے، انشاءاللہ نام نبی کی مسجد ہی برقرار رکھیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام